بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک اور خون، اس بوڑھے درخت کے نام جو قریباً 1 صدی سے میرے گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا۔ گاؤں کے بچے اس درخت کی شاخوں پر جھولے ڈالا کرتے تھے۔ گاؤں کے جوان اور بوڑھے اس کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پرانے وقتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس کے نیچے جمع ہو کر نئی دلہنوں کا استقبال کیا کرتی تھی۔ یہ درخت گاؤں کے کئی بچوں کی جوانی اور جوانوں کا بڑھاپا دیکھ چکا تھا۔ شاہراہ حیات پر میری زندگی کے نقوش اس درخت کے نیچے پہنچ کر ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے سمندر کے کنارے رک جاتا ہوں جس کی سطح پر لہروں کی شکنیں نہیں، لیکن اس کی گہرائیوں سے ہلکے، میٹھے اور نہ ختم ہونے والے نغمے بیدار ہوتے ہیں۔ میں ایسی فضاؤں میں کھو جاتا ہوں جن کی وسعتیں قوس و قزح کی رنگینوں سے لبریز ہیں۔ ان نغموں کی دلکشی اور رنگوں کی دل فریبی کا موہوم سا تصور لے کر عالم شعور کی طرف لوٹتا ہوں۔ مجھے اس درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو بچپن میں میرے ساتھ اس درخت کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ زندگی کے چہرے کی خفیف مسکراہٹیں اچانک کہکہوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اسے اپنی چھوٹی سی دنیا کی بلند ترین شے سمجھتا ہوں۔ مجھ سے بڑے لڑکے اس کی ٹہنیوں پر چڑھ کر مسرت کے کہے لگاتے ہیں اور میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ پھر میں ان دنوں کا تصور کرتا ہوں جب کہ میں خود اس کی ٹہنی پر گھوم آیا کرتا تھا اور مجھ سے چھوٹی عمر کے بچے میری طرف دیکھ کر پریشان ہوا کرتے تھے۔ ماضی حال کو اور حال مستقبل کو جنم دیتا ہے، اور بچپن کی مسکراہٹیں اور کہے جوانی کی دھندلکوں، ولولوں اور امنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن زندگی کا یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس درخت کے پتوں سے پیدا ہونے والی دھیمی اور میٹھی راگنی ان لوگوں کی چیخوں میں دب کر رہ جاتی ہے جنہوں نے اس کی چھاؤں میں مسکرانا اور ہنسنا سیکھا تھا۔ اگست 47 میں جب کہ مشرقی پنجاب کے ہزاروں بستیاں آگ اور خون کا طوفان دیکھ رہی تھی، اس درخت کی جڑوں پر ان لوگوں کا خون بہہ رہا تھا جو اسے پانی دیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے ان جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی جو بچپن میں اس کی شاخوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھی، میرے عزیز، میرے دوست اور میرے بزرگ تھے۔ ان کی لاشیں اس درخت کے پاس ہی ایک گڑھے میں دفن ہے۔ اب میں خواب میں اس محفل کے بدلے ہوئے رنگ دیکھ رہا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکے ہیں۔ میں ان مسکراہٹوں کو نہیں بھول سکتا جو زندگی کے معصوم چہرے سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے۔ میرے کانوں میں اب بھی وہ کہے گونجتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ یہ درخت آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اگر میں ایک مغنہ ہوتا اور اس درخت کی شاخ سے ایک بربط بنا سکتا تو میں فضائے بکراں کو ان بے چین روحوں کی فریاد سے لبریز کر دیتا جو اس درخت کے نیچے کسی قافلہ سالار کا انتظار کر رہی ہے۔ تعارف: بھارت نے تقسیم کے عمل اور پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اس کے حکمرانوں کی اولین کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے لیے حالات اتنے ناساز کار بنا دیے جائیں کہ اس کی تعمیر کسی محکم بنا پر نہ ہو سکے، اور جو ہی موقع ملے اسے نیست و نابود کیا جا سکے، خواہ فسادات کی آگ سے، خواہ اقتصادی حربوں سے، خواہ داخلی انتشار سے، خواہ فوجی کارروائیوں سے۔ چنانچہ اگست 1947 میں ہی مسلح ہندو اور سکھ جتوں نے اتنے وسیع پیمانے پر مار دھاڑ اور آتش زنی کی کہ آنن فانن سارا مشرقی پنجاب اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور پھر دہلی، اجمیر، یوپی کے شمالی اسلاغ اور بھرت پور سے لے کر جموں اور کشمیر تک کے تمام ریاستیں اس کی زد میں آ گئی، اور آبادیاں جو صدیوں سے امن کی زندگی بسر کر رہی تھی اور جن کے تصور میں بھی ایک قیامت خیز مناظر نہ تھے، تباہ ہو گئے۔ سارا نظام معیشت درہم برہم ہو گیا۔ ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ لاکھوں بے گھر ہوئے اور ہجرت پر مجبور ہوئے۔ انہیں کے خون اور آنسوؤں سے پاکستان کی تعمیر ہوئی۔ یہی وہ حکایات ہے جنہیں نسیم حجازی نے اپنے ناقابل فراموش ناول خاک و خون میں پیش کیا ہے۔ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے خاک و خون کی اہمیت یہی نہیں، یہ داستان ہمارے ماضی کی بنیادی رو سے تعلق رکھتی ہے، اور اسے پڑھنے والوں کے دلوں میں 1947 عیسوی کی ہولناکیوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، اور وہ اس خطہ زمین کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے جو ہم نے بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ بلکہ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ نسیم حجازی کی بصیرت نے قوم کو جن خطرات سے خبردار کیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد آج تک ہماری آزادی اور بقا کے دشمنوں کا نصب العین
اکھنڈ بھارت ہے تاکہ عملاً سارے بر اعظم میں ہندو تہذیب اور تمدن کی برتری کا سکہ رائج ہو سکے، اور وہ اس مقصد کی تکمیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ پاکستان کو مسلمانوں کی اجتماعی حساس اور شعور نے جنم دیا تاکہ وہ اپنے وطن میں اسلامی اقدار کی بنا پر ایک عدلاً نظام قائم کر سکے۔ ہم اپنے ماضی کی ان بلند حوصلوں کے امین بن کر ہی اپنے حال اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جن کی بدولت 1947 میں آگ اور خون کی طوفانوں سے سرخرو ہو کر نکلے تھے۔ اس لیے ہمارے ماضی کی داستان ہمارے مستقبل کے لیے ایک مستقل پیغام بھی ہے۔ محمد علی، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ دوستو، انشاءاللہ ایپیسوڈ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔